بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح دن کے آغاز سے پہلے وقت سے پہلے سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ آج 28 مئی 2020 اور شوال کی 5 تاریخ ہے، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی انفارمیشن پرپز کے لیے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر پاکستانی کونسل خانے کی جانب سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑی اہم اپڈیٹس جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دبئی سے وطن واپسی کے لیے آن لائن ٹکٹ بک ہرگز نہ کروائیں۔ اس کی مزید تفصیلات کے مطابق پاکستانی کونسل جنرل احمد امجد علی نے خبردار کیا ہے کہ بہت سارے نوسرے باز پاکستانیوں کو آن لائن ٹکٹ کے نام پر لوٹ رہے ہیں۔ ٹکٹ صرف PIA کے کاؤنٹر پر دستیاب ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کے سفارتی حکام نے دبئی میں مقیم اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ وطن واپسی کی پروازوں میں سوار ہونے کے لیے آن لائن ٹکٹ ہرگز بک نہ کروائیں اور کسی کے جھانسے میں نہ آئیں، کیونکہ ان کے ساتھ فراڈی اور دھوکے باز کوئی ہاتھ کر سکتے ہیں۔ العربیہ نیوز کے مطابق دبئی میں پاکستان کے کونسل جنرل احمد امجد علی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ وہ اس میں دبئی اور متحدہ عرب امارات میں شامل شمالی اماراتوں میں مقیم پاکستانیوں سے مخاطب ہوئے ہیں اور انہیں خبردار کیا ہے کہ وہ پروازوں کے لیے آن لائن ٹکٹ ہرگز بک نہ کروائیں اور کسی کو بھی رقم کی ادائیگی سے گریز کریں، کیونکہ پاکستان جانے والی پروازوں کے ٹکٹ صرف قومی فضائی کمپنی کے کاؤنٹر پر ہی دستیاب ہیں۔ تو نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ دبئی میں سلون اور باربر کی دکانیں اپنی گنجائش کے 50% حصے کے ساتھ آج دوبارہ سے چالو ہو جائیں گی۔ دبئی کی معیشت کے جاری کردہ اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ کھولنے کے لیے ہدایت نامے کے ایک تازہ سیٹ کے مطابق دبئی میں سلون اور دکانوں کو آج سے 50% صلاحیت سے کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور دبئی گورنمنٹ کی جانب سے جاری کیے گئے حفاظتی اقدامات کے دستاویزات میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ان دکانوں کو صرف بالوں اور ناخن کاٹنے کی صلاحیت یعنی خدمات جو وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی خدمات ہیں، جتنے بھی سروسز ہیں، وہ ابھی اپلائی نہیں کر سکتے، یعنی کہ مساج سروس، غسل وغیرہ کرانا اور اس طرح کی جتنی باقی بھی سروسز سلون اور باربر شاپس میں ہوتی ہیں تو وہ فی الحال کلوز ہیں۔ صرف آپ بال کٹوانے کے لیے اور ناخن تراشنے کے لیے بھی ان پر جا سکتے ہیں۔ 50% کی گنجائش کے ساتھ گاہکوں کو آنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ اس کی پاسداری نہیں کریں گے تو دبئی گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی دکان یا جو بھی باربر شاپ ہے اسی وقت جو اسے کلوز کر دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا۔ تو نمبر 3 پر دبئی گورنمنٹ کی طرف سے ایک نیا بیان جو وہ جاری کیا گیا ہے کار ڈرائیورز کے حوالے سے کہ دبئی کے کھلتے ہی کار میں 3 افراد کی حد جو ہے ابھی بھی باقی ہے۔ اس پر کوئی بھی ترمیم جو ہے وہ نہیں کی گئی، یعنی کہ اس میں کوئی بھی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے۔ تو مزید اس کی تفصیلات کے مطابق کہ کووڈ-19 کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خلاف احتیاطی اقدامات کے طور پر ہر گاڑی پر صرف 3 افراد کی حد متعارف کروائی گئی تھی پہلے بھی۔ تو دبئی میں ایک کار میں سوار 3 افراد کی ایک حد باقی ہے، جس نے بدھ سے شروع ہونے والی بیشتر کاروباروں کو بھی کھول دیا ہے اور دفاتر میں عملے کی گنجائش جو ہے وہ بھی 50% کر دی ہے۔ تانبے کی خاندان کے ممبروں پر اس قانون کا کوئی بھی اطلاق جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس کی مزید جو وہ تفصیلات شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دبئی سمیت ایک کار میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اجازت کے بارے میں ٹویٹر پر ایک رہائشی کے سوال کے جواب میں دبئی پولیس نے یہ کہا ہے کہ ایک گاڑی میں 3 افراد کی اجازت ہے، اس پر کوئی بھی ترمیم جو ہے وہ پیش نہیں کی گئی ہے فی الحال۔ اور انہوں نے مزید بتایا ہے کہ ایک ہی گھر کے 5 افراد جو ہے ایک گاڑی میں سوار ہو کر جا سکتے ہیں۔ تو نمبر 4 پر آپ لوگوں کی خدمت میں دبئی کے ڈاکٹروں کی طرف سے ایک نیو اپڈیٹس جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کیونکہ اس وقت دبئی جو ہے مکمل طور پر کھولا جا رہا ہے 50% گنجائش کے ساتھ، تو اگر آپ ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ ایزلی طریقے سے کرونا وائرس سے بھی بچ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جرمانے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ نکات جو ہے وہ پیش کیے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے چہرے کا ماسک آپ کے منہ اور ناک کو مکمل طور پر ڈھانپ رہا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں ہوا تو فرسٹ تو آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا آپ کو کرونا وائرس بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کا ماسک جو ہے وہ نم ہو گیا ہے، یعنی کہ اسے گیلا گیلا تھوڑا سا محسوس ہونے لگے، یا آپ کو یہ لگے کہ آپ کا ماسک جو ہے وہ 6 گھنٹے سے زیادہ جو ہے آپ اسے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ کو فوری طور پر اسے تبدیل کرنا ہوگا۔ نمبر 3 پر انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت جو ہے سینیٹائزر کی ایک چھوٹی سی بوتل جو ہے وہ ساتھ ہونی چاہیے۔ اور نمبر 4 پر جاری کیا گیا ایک بیان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ کھانسی یا چھینک آنے پر اپنے منہ اور ناک کو مکمل طور پر ڈھانپ لیں اور اس دوران اپنے ہاتھوں کا بالکل ہی استعمال نہ کریں، اور اس کے بعد اپنے ناک اور ہاتھوں کو اچھی طرح سے پہلے ہینڈ سینیٹائزر سے جو ہے وہ صاف کریں، اس کے بعد صابن وغیرہ سے بھی دھو لیں پانی کے ساتھ۔
اس کے بعد ہم لوگوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ نے دستانے بھی پہنے ہوئے ہیں تو بھی کسی بھی غیر ضروری چیز کو چھونے سے گریز کریں، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور دستانے اتارنے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ تو یہ کچھ ضروری ہدایات تھیں جو کہ دبئی کے ڈاکٹرز کی جانب سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اگر آپ ان ہدایات پر پوری طرح سے عمل کرتے ہیں تو آپ ایزیلی طریقے سے ایک تو جرمانے سے بھی بچ سکتے ہیں اور دوسرا آپ اس موذی مرض کرونا وائرس کی بیماری سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو نمبر 5 پر بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے پورے UAE میں اس وقت 2 ملین سے بھی زیادہ کرونا وائرس کے ٹیسٹ جو ہے وہ مکمل کیے جا چکے ہیں۔ مزید اس کی تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں کووڈ-19 ٹیسٹ کروانے کی تعداد جو ہے اس وقت 20 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ پیر کو باقاعدگی سے آن لائن پریس بریفنگ کے دوران وزیر صحت اور روک تھام کے وزیر عبدالرحمن اویس نے انکشاف کیا ہے کہ ملک میں اس وقت 2.04 ملین سے زیادہ ٹیسٹ کروائے گئے ہیں۔ وزیر نے اتنی بڑی تعداد میں ٹیسٹ کروانے میں کامیابی کو سرشار میڈیکل ٹیموں کے انتھک کوششوں سے منسوب کیا ہے، کیونکہ اگر اتنے زیادہ ٹیسٹ نہ کیے جاتے تو بیمار لوگوں کا پتہ نہ چلتا اور ان بیمار لوگوں کی وجہ سے باقی تمام لوگوں میں یہ وائرس پھیلنے کا خطرہ جو ہے وہ ایزیلی طریقے سے بڑھ جاتا، یعنی کہ تیز ہو جاتا۔ تو نمبر 6 پر آپ لوگوں کے سوالات جو ہے وہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر علیشپا زارا راجپوت نامی خاتون جو ہے ہمیں روز ہی یہ میسج کرتی ہیں کہ وزٹ ویزا اوپن کروا دیں، میرے ہسبینڈ اور کڈز نے واپس آنا ہے۔ تو ڈیئر سسٹر، وزٹ ویزا اوپن کروانا ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، لیکن UAE گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ تمام وزٹ ویزے جو ہے جولائی میں مکمل طور پر اوپن کر لیے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ اور کڈز کا جو ہے ریزیڈنٹ ویزا ہے تو وہ ایزیلی طریقے سے واپس آ سکتے ہیں تو جدید سفر پر رجسٹریشن کروانے کے بعد، لیکن انہیں نیو ویزا لینا ہے یا وزٹ پر آنا ہے تو ان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ جولائی کے مہینے میں تمام وزٹ ویزے جو ہے وہ UAE گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اوپن کر دیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد محمد مانو ہم سے پوچھتے ہیں کہ سعودی میں مسجد جو ہے وہ کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، کیا دبئی میں بھی مسجد کھولنے کا اعلان جو وہ کیا گیا ہے یا مسجد کھول رہے ہیں وہاں پر؟ تو بھائی UAE گورنمنٹ کی طرف سے ابھی اس بارے میں کوئی بھی نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی۔ دبئی کی تقریباً تمام چیزیں ہی وہ اوپن کر دی گئی ہیں کل والے دن سے، لیکن مسجد کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی نیو اپڈیٹ نہیں دی کہ اس کو کھولنا ہے یا نہیں کھولنا۔ تو اس کے بعد فہد ندیم نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 5 منتھ ہونے والے ہیں ویزے پر گئے ہوئے اور ان کے مالک نے کرونا کی وجہ سے ویزا کینسل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ تو سراسر بے انصافی ہے کیونکہ ویزا 2 سال کا ہے اور ہم نے پیسے بھی پورے دیے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کو پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کرنا ہوگا یا دبئی اور UAE میں موجود اپنے بیٹے سے کہیں کہ ان پاک ایمبیسی سے رابطہ کرے یا دبئی پولیس کے پاس بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت دبئی جو ہے تمام چیزیں جو وہ ایسا اوپن کر رہا ہے 50% کی گنجائش کے ساتھ۔ اس کے بعد ہارون گوندل نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ ویزا چیک کرنے کے لیے میتھڈ اور ویب سائٹ بتا دیں، فریش ویزا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں جا سکا، دبئی کا ویزا ہے اور 29 فیب کو ایشو ہوا تھا۔ تو بھائی یہ آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اس سوال کی مدد سے، اس جواب دینے کی مدد سے بہت سارے دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا، وہ بھی اپنے ویزے کا سٹیٹس جو ہے وہ آن لائن طریقے سے دنیا میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر موبائل سے یا کمپیوٹر کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل کے براؤزر میں یا اپنے کمپیوٹر کے براؤزر میں لکھنا ہوگا smartservices.ica.gov یا اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے جو میں آپ کو بتائیے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، وہاں پر آپ نے سب سے پہلے کلک کرنا ہے۔ کلک جیسے ہی کریں گے آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی، جو کہ دبئی کی آفیشیلی ویب سائٹ ہے ویزے کے سٹیٹس کو جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے۔ تو نمبر 2 پر آپ کو وہاں پر لینگویج کا جو وہ آپشن نظر آئے گا، وہاں پر انگلش اور عربک ہوتی ہے، تو اگر آپ کو عربک سمجھ آتی ہے تو عربک پر کلک کریں، ورنہ انگلش پر کلک کر دیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر آپ نے وہاں پر ایک جو سائڈ بار جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، وہاں پر لکھا ہوگا کہ ایکسٹینڈڈ ویزا سروسز، تو آپ نے وہاں پر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس آپشن پر کلک کرتے ہیں تو سامنے ہی آپ کے سامنے ایک پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا، جہاں پر لکھا ہوگا کہ آپ اپنا پاسپورٹ نمبر دیں، آپ اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ کا جو وہ نمبر دیں، اور دوسرا جو کیپچا ہوگا آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ تھوڑی سی لیں گے، وہ آپ نے سبمٹ کر دینی ہے۔ تو جیسے ہی آپ وہ سبمٹ کریں گے تو آپ کے سامنے رزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا کہ آپ کے ویزے کا سٹیٹس جو ہے اس وقت کیا چل رہا ہے۔ اس کے بعد امیہ جان ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ فلائٹس اوپن ہوئے ہیں کیا؟ تو بھائی دبئی اور UAE گورنمنٹ نے ابھی اس بارے میں کوئی بھی نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری نہیں کی ہے۔ ابھی دبئی میں ایسا تمام چیزیں جو وہ اوپن کرتے جا رہے ہیں 50% کی گنجائش کے ساتھ، تو آپ امید رکھیں، توقع یہ رکھیں کہ جلدی وہ فلائٹ آپریشن بھی شروع کر دیں گے۔
تو یہ تھی ہمارے پاس دبئی UAE کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس۔ اسی طرح کی نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیو انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ۔ کل والے دن دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔